مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کے تحت اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب ایک یتیم کے مال کو اس کی نہ سمجھی کی عمر کے اندر ان کو مال ادا نہ کیا جائے اس لیے کہ وہ مال کو ضائع کر دے گا، تو فرماتے ہیں اسی طرح کسی نااہل کو، کسی نہ سمجھ کو، اور ایسا شخص کہ جسے کسی عہدے کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، اس بندے کو بھی کوئی عہدہ و منصب نہ دیا جائے، اس لیے کہ جب وہ منصب پہ فائز ہوگا، عہدے پہ فائز ہوگا، وہ عہدہ تو حاصل کر لے گا، لیکن اس عہدے سے جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا، اور جو حقدار ہوگا اس کے حق جو ہے وہ ضائع کیا جائے گا۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے جسے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ لا تسأل الامارہ، عہدے کو طلب نہ کرو۔ ایک یہ ہے کہ عہدہ طلب نہ کرنا، ایک یہ ہے کہ حق بھی نہیں ہے اور بندہ جو ہے وہ عہدے کو حاصل کر لے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عہدہ طلب نہ کرو، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا، فرمایا کہ اگر تمہارے طلب کرنے سے وہ عہدہ تمہیں مل جاتا ہے، فرمایا کہ اس عہدے کی ساری ذمہ داری وہ تم پہ ہوگی، اب جو بھی کرنا ہے تم نے خود اکیلے کرنا ہے۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، اگر عہدہ و منصب تمہیں بغیر طلب کیے مل جاتا ہے تو فرمایا پھر اس عہدے پہ اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پہ رب کی طرف سے تمہاری مدد اور تائید آتی ہے۔ رب اس کے اسباب بناتا ہے، اس کے ذرائع بناتا ہے جس کے اندر تمہارے لیے آسانی بن جاتی۔ اب ہمارا حال یہ ہے، ایک محلے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا عہدہ بھی لیں اور بڑے سے بڑا عہدہ ایوانوں تک جائیں تو کوئی بھی عہدے پہ فائز ہونے والا حقدار نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ ہمارا سارے کا سارا عمل جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ سے نکلنے والے مفہوم سے بالکل مخالف ہے، اور پھر اب تو حال یہ ہو چکا ہے چونکہ یہ ایام جو ہیں وہ الیکشن کے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو کسی ناسمجھ کو جسے ذمہ داری کا احساس نہیں ہے اسے عہدہ نہیں دینا چاہیے، پھر ان لوگوں کو وزراء اور وزرائے اعظم بنا دینا کہ جنہیں قوم کی اور ملت کے مفاد کا احساس ہی نہیں ہے، جنہیں دین کا احساس نہیں ہے، جنہیں اس قوم کی غربت کا اور اس قوم کی معیشت کا اور اس قوم کی خوشحالی کا احساس نہیں ہے، انہیں ایسے عہدوں پہ فائز کر دینا یہ کتنی بڑی ظلم اور زیادتی والی بات۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی بربادیاں، کچھ باغ بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے عہدے پہ فائز ہونے کے بعد کبھی ملاقات تک نہیں کرتا، کسی کے مسئلہ کو سننے تک گوارا نہیں کرتا، لیکن جو ہی یہ ایام آتے ہیں ہر ایک کے گھر پہ جایا جاتا ہے اور جا کے جو ہے وہ ووٹ کو طلب کیا جاتا ہے۔ ہماری ستم ظریفی کہ کوئی اگر 5,000 دیتا ہے تو ہم 5,000 لے کے اپنا ووٹ جو ہے اسے دے دیتے ہیں۔ اب جو بندہ اس ووٹ سے وہاں تک پہنچے گا تو بتائیے کہ وہ کیسے جو ہے ان تمام مفادات کو دیکھے گا، امت مسلمہ کی رہبری وہ کیسے کرے گا، اور اس کو اللہ رب العزت کی مدد اور تائید کیسے ملے گی جب تک کہ وہ اس عہدے پہ آنے کا اہل ہی نہ ہو۔ جو لوگ اہل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی یوں پیسوں کے بدلے میں ووٹ نہیں خریدا کرتے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ایک عہدے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو اتنا بڑا عہدہ جو ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے، ہم ایسے بندے کو جو ہے وہ منتخب کریں کہ جو اس ذمہ داری کو اٹھا ہی نہ سکے، اور جس
مقصد کے تحت یہ ملک بنایا گیا تھا وہ اس مقصد کو ہی صرف نظر کر دے تو یہ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا، تو ہمیں اس بات کا بھی جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، فرمایا کہ ان یتیموں کے ساتھ بات کرو تو بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ گفتگو کرو، یعنی کہ ان کو سمجھا دیا جائے کہ یہ مال تمہارا ہی ہے، جب تمہارا وقت آئے گا تم سمجھدار بن جاؤ گے تو یہ مال تمہیں دے دیا جائے۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قول معروفہ کے اندر اتنی بڑی وسعت ہے کہ ایک تو یہ معنی ہے کہ اس کے مال کے حوالے سے اس سے محبت سے بات کرو، لیکن فرماتے اس کے اندر یہ معنی بھی ہے کہ جب بھی اس سے بات کرو تو محبت کے ساتھ کرو، جب بھی اسے گفتگو کی جائے شفقت سے کی جائے کہ جس طرح اپنے بچوں سے کی جاتی ہے۔ اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی برے ناموں کے ساتھ ابے تبے کر کے نہیں بلانا چاہیے، بلکہ انہیں بھی قول معروفہ پہ عمل کرتے ہوئے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، ادب والے نام کے ساتھ، آپ کہہ کے، جناب کہہ کے، تاکہ وہ ہماری بات سے، ہمارے کہنے سے یہ بات سیکھے اور پلٹ کے جو ہے وہ یہی الفاظ کہے۔